MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कानों में अगर आपके मेरे सलाम पहुंच रहा है तो फिर आवाज़ देना सुन्नत है, लेकिन वाजिब सलाम का जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، چاہے دم نکل جائے پھر بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. کائنات عالم میں سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ. معزز علماء کرام اور سامعین، بہت دور و دراز سے آنے والے مہمان عظام اور پردے نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب کائنات نے آپ کو مختلف جگہوں سے اٹھا کر اپنے محبت کو دلانے کے لیے اس متبرک قرآنی محفل کے اندر بیٹھ کر کچھ بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمایا. بآواز بلند فرمائے الحمدللہ. میرے دوست، اتنی بڑی مجمع اور الحمدللہ کی صدا اتنا کمزور. بھائی میں تو بنگال کا ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن نسبت الہی تو لے کر آیا ہوں. میں جیسا بھی ہوں کمزور تو ہوں. بنگال کے الحمدللہ ایسا کوئی ضلع نہیں ہے جہاں پروگرام نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو چل رہا ہے مہینہ، بہت دور سے اب چلے گا رمضان تک. ایسا کوئی رات نہیں کہ اکثر و بیشتر میں دو رہتا ہے. تو بہت کمزوری کے ساتھ آپ کے دیار محبت میں پہنچا ہوں کہ اس رونق افروز چہرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار کو اگر کچھ کہنے اور بولنے کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ رب کائنات کے دربار میں بہت ہی محتاجگی کے ساتھ میں شروع کیا ہوں. اور آپ تمام کے نیک چہرے کے برکت سے جو بھی خود خدا کہلوائیں گے آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک مرتبہ بآواز بلند فرمائے آمین. زور سے بولے آمین. میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے اگر وہ امریکہ کے رہنے والے ہو، اگر وہ کہیں کا رہنے والے ہو، بنگال کا بھی ہو، لیکن جب حبش سے چل کر حضرت بلال اپنے ذات اقدس کو نبی کے قدموں پر لایا تو نبی نے نہیں پوچھا تم اتنا دور سے نسبت کو کیسا پہچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں. تمہارا محبت کا دریا ایسا ہوگا کہ کوئی بھی انسان تمہارے سامنے وہ آ جائے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، وہ کرسچان ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اللہ کا بنائی ہوئی اگر وہ انسان ہے تو اسے تمہارے قدر کرنا لازمی ہے. لہذا تم جیسا انسان کا نبی ہو تم غیر کا ویسا ہی نبی ہو، تم جیسا فرش کا نبی ہو تم عرش کا ویسا ہی نبی ہو، تم دریا کا نبی جیسا ہو تم فرش کا ویسا بھی نبی ہو، تم دریا کا جیسا نبی ہو تم خشکی کا ویسا ہی نبی ہو، لیکن تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں. لہذا جب تمہارے دیار محبت میں کالوں سے کلوٹ حضرت بلال پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل سے میں آپ کو محبت کرتا ہوں اور کلمہ کا صدا بلند کرتا ہے، نبی نے نہیں پوچھا کہ میرا محبت کے دعوے دار والا وہ گورا ہوگا، وہ اونچا ہوگا، وہ خاندان والا ہوگا، وہ ایسا رہنے والا مکان والا ہوگا. کہتا ہے اور شاہ و غدا برابر سب ایک ہی سب میں کھڑا ہوگا. جو اللہ والا ہوگا وہ نبی والا ہوگا، جو نبی کے محبت کا دعوے دار ہوگا وہ ضرور خدا کے عرش میں مقبولیت کا درجہ اسے مل سکتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے میں اتنا نہ سوچے کہ بھائی یہ اڑیسہ کا سرزمین ہے، بڑے سے بڑے علماء کا یہاں رونق افروز ہوتا ہے اسٹیج پہ، اور کبھی یہ کیا کہتے ہیں جو
उड़ीसा के सरजमीन पे जो हमारे यहाँ से तकलीफ उठाते हुए बंगाल में पहुँचता है, तो बंगाल से किसी कमज़ोर को क्यों बुलाए हो? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो आपका भाई हूँ, मैं आपका किसी का बच्चा हूँ, लिहाजा मैं आपका किसी का दादा हूँ। लिहाजा जब पहुँचे हैं तो मोहब्बत से सुने और मोहब्बत से ज़रा दुआ दे दे। मैं मुसाफिर बनकर आया हूँ, झूले में कुछ लेकर जाऊँ, ये उम्मीद ठानते हुए आपके सामने पहुँचा हूँ। लिहाजा मुझे मोहब्बत देंगे भाई इंशाअल्लाह? हाथ बढ़ाकर बोले इंशाअल्लाह, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मोहब्बत का फैसला हो जाए तो रहमत इलाही का आना भी फैसला हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए कि मोहब्बत असल चीज़ होता है। मक्के वाले ने नबी से मोहब्बत का थोड़ा कमी किया था। खुदा ने कहा कि अच्छी चीज़ तो अच्छी होती है, लेकिन इनको थोड़ा सा समझाना चाहिए। तो वो मक्के से कूच करके मदीना चले गए। मदीने वाले ने दिलों को खोल कर नबी से मोहब्बत किया, अपने जानों को देने के लिए तैयार है, अपने मकानों को देने के लिए तैयार है, अपने घर देने के लिए तैयार है, अपने पूरा का पूरा जिंदगी देने के लिए तैयार है। अबू बकर ने नबी को मोहब्बत किया तो सिद्दीक का लक़ब आ गया, उमर ने मोहब्बत किया तो खत्ताब का लक़ब पहुंच गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तमाम सहाबा ने अपने दिलों को खोल कर नबी से मोहब्बत दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया, जहां मेरा नबी का मोहब्बत होगा, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वहां भी मोहब्बत होगा। अगर नबी का मोहब्बत नहीं तो मेरा अल्लाह का मोहब्बत नहीं होगा। अगर नबी का मोहब्बत तुम्हारे सीनों पे होगा, अखलाक नबी होगा, उसवाए हसना नबी होगा, और तुम्हारे जिंदगी नबी का अखलाक के संदर वाबस्ता होगा, तो मैं खुदाई तबारक व तआला कहता हूँ, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे तमाम गुनाहों को मैं माफ कर दिया करूंगा। क्योंकि हमारा नबी हमारा चहीते नबी है, हमारे लाडला नबी है। नबी के नबूवत को देने के बाद खुदा ने कह दिया, ए उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, ए उम्मत मुस्लिमा, ए हमारे तमाम के तमाम पाल तब तैयार किया हुआ ऐ इंसान, तुम समझ लो मेरा सामने अगर किसी का मोहब्बत का ऊंचा अवस्था है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। लिहाजा अगर तुम आजान दोगे तो आजान में नबी का नाम लेना जरूरी, आजान नहीं कबूलियत से नवाजा जाएगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाहु अकबर कह के शुरू करो, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ही तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। अगर तुमने ईमान लाए हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर जितना तुम्हें मोहब्बत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी मोहब्बत को जमाना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हें हमें अनलिमिटेड जिंदगी तुम्हारा अच्छा बना दूंगा और जन्नत का सर्टिफिकेट तुम्हारे दाहिने हाथ में दिया करूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो मोहब्बत जहां होगा रहमत इलाही वहां जोश में आएगा। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जिस मोहब्बत से यहाँ जमा फरमाया, वही मोहब्बत से हम सबको जन्नत में भी जमा फरमाए। बोलिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये जो जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप लोगों के सामने मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आपका ये जलसा बहुत दिनों से चलते हुए इनके इंतजामात के लिए भाइयों ने कोशिश किया, हमारे ताजू भाई, उनके अराकीन ने, यहाँ महल्ले वाले ने नबी के मोहब्बत को ठानते हुए एक इज्तिमा बनाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपका जब घर से चलने का इरादा हुआ, जब आपने इरादा के साथ अपने पैरों को आगे बढ़ाए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि नबी को ने फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला दीन के समझ बूझ अता फरमा देते हैं, जिनको दीन का मोहब्बत अता फरमा देते हैं, कुरान और हदीस का मोहब्बत अता फरमा देते हैं, अल्लाह रब्ब कायनात उनसे एक अच्छा मामला का इरादा फरमाते हैं। तो अगर खुदा ने आपसे अच्छा इरादा नहीं करते तो घर से चलकर यहाँ तक नहीं पहुँचाते। अगर अच्छा इरादा नहीं करता तो फिर यहाँ तक आपको कुरहला और जद्दोजहद के साथ नहीं पहुँचाता। तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे अच्छा मामला करने की इरादा करते हैं, और खुदा कहता है जो मेरा
اللہ محبت سے اور میرے نبی کے محبت سے جو پیر اٹھے، اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کا گناہ معاف ہوتا ہے، ان کا دروازہ بلند ہوتا ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کے اندر درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک ایک نیکی ان کے قدموں میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کو اتنا حاصل ہو چکا ہے اس مجلس کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جب یہاں تک تم پہنچ چکے ہو میرے ذکر کی وجہ سے، میرے یادداشتی کی وجہ سے، سن لو فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرے گا دنیا کے سرزمین پر میں ان کو عرش پر یاد کروں گا، جو دنیا میں بیٹھ کر مجھے یاد کرے گا میں معصوم فرشتوں کو سامنے اسے یاد کروں گا، جو انسان ہو کر انسان کے سامنے مجھے یاد کرے گا، میں اللہ، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں عرش میں بیٹھ کر معصوم فرشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تم سبوں کا مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، لہذا کھانا تو کھا کر ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو میں کھانا کھایا نہیں ہوں میرے دوستو۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے آپ کا جب بیٹھنا، آپ کا سننا اور آپ کے دلوں کے کانوں سے جب سننا ہوگا اور محبت کے لیے دل کو خاص کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں خدا اس کے دلوں پہ بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں ایسا ہی تیار کر کے نہیں چھوڑ دیا میرے غلام، میں تمہارے سامنے ہماتن رہتا ہوں۔ الذات للواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمال فہو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر جگہ ہر وقت بائک وقت سبھی کے سامنے اپنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ محبت سے رہتا ہے، دیکھتا ہے۔ علیم بذات الصدور خدا کا قدرت ہے، خدا کی صفت ہے۔ خبیر بما تعملون خدا کی صفت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ خدای تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے گردنوں کے ساتھ جو ایک نس ہے ان سے بھی قریب میں تمہارے سامنے رہتا ہوں۔ جب تم آتے جاتے ہو تو فرشتوں تمہارا استقبال کرتا ہے، جب تم بیٹھنے کے لیے اپنے دلوں کو خاص کر لیتے ہو کہ میں غلام ہوں، مالک کا بات سنوں گا، میں خادم ہوں، میں نبی کا بات سنوں گا، اور نبی سے محبت کے چارہ بغیر میں دنیا میں جینا نہیں چاہتا ہوں، تو خدا یہ تبارک و تعالیٰ کہہ لیتا ہے کہ جو دل میرے لیے خاص ہو جاتا ہے میں ان کے لیے بھی خاص ہو جاتا ہوں، جو میں ان کے لیے خاص ہو جاتا ہوں، میرے نبی سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ میرے نبی سے محبت کی وجہ سے نبی کے نسبت میں اسے محمدی کہا جائے گا کہ محمد کا نقش و قدم پہ وہ چلنے کے لیے تیار ہے، ان کو دلوں کو بالکل سیدھا کر چکا ہے۔ محمد کے زندگی ان کے زندگی کا سودا ہے، لہذا جو محمدی ہوگا وہ سنت پر عمل پیرا ضرور ہوگا، اور جو محمدی ہوگا وہ سنتی ہوگا، اور جو سنتی ہوگا وہ بالکل بے شک خدا کی قسم و جنتی ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے ہمیں پہلا اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمیں اللہ اور اس سے رسول کے محبت سے ہم اگر سنتے رہیں گے تو پھر کل صبح نماز کے بغیر مجھے رہنا یہ مجھے بہت گرا محسوس ہوگا، نبی سے محبت کے بغیر رہنا مجھے بہت برا محسوس ہوگا، دکانوں میں بیٹھ کر چائے پینے کے ساتھ ساتھ اذان کی آواز گجرے کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں بیٹھنا یہ تکلیف کا ایک سودا ہوگا، میں چلتا رہوں گا، زبان میں جھوٹی بات کہنا یہ میرے دلوں میں ایک بہت ہی کڑھن اور تکلیف کا سودا گزرتا ہوگا، میں چلوں گا کہاں، میں سوچوں گا یہاں کوئی نہیں ہے، شراب کا اڈا میں بیٹھ کر اپنے گلاس کو پکڑ کر کے اپنے ذہنوں کو ٹھنڈا بنانے کے لیے میں سوچوں گا کہ کوئی نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے جہاں تو ہے میں ہوا ہوں، اور میرے ساتھ اگر تجھے شراب پینا اچھا لگتا ہے تو پی لے، مالک کو جا کر کیا کہنا وہی سوال کا جواب اگر تجھے تیار کرنا ہے تو کر لے۔ کل آپ کو یہی سوچ میں آئے گا جب آپ کا دل میں خلوصیت کے ساتھ اللہ اللہ رسول کا محبت ہوگا تو یہ ساری بات جو علماء کرام بہت ہی ایک دریا سے ڈھونڈ کر لے آ کر آپ کے زندگی کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے دوستو یہ بات یوں ہی نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ ہمارے زندگی کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی کوئی بات فرماتے تھے مسجد نبوی کے اندر تو صحابہ کرام
اتنا سنتے تھے دلوں کے کانوں سے سنتے تھے، گھر جاتے تو حالات نہیں رہتا تو صحابہ کرام فرماتے کہ حضرت میں منافق بن چکا ہوں، جب آپ کے سامنے رہتا ہوں تو جنت ہمارے سامنے ہوتا ہے، جہنم ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ حالات نہیں رہتا۔ کیوں نہیں ہے کہ میں منافق بن گیا؟ نبی نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور ڈروں کے درمیان ہے۔ تمہارا ایمان جب تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، تمہارا ایمان جب تمہیں یہاں تک شعور دیا ہے، لہذا تمہارا ایمان تمہیں خرابی سے بچائے گا، اچھائی کی طرف ڈھوئے گا، اچھائی کی طرف لے جائے گا۔ میرے صحابہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اگر نبی تمہارے سامنے ہے تو دولت تمہارے سامنے ہے، نبی تمہارے سامنے ہے تو تمہارے مقصد تمہارے سامنے ہے، نبی تمہارے سامنے ہے، زندگی تمہارے سامنے ہے۔ ارے نبی کا چہرہ دیکھو تو تمہارے زندگی میں وہ تمام بات یاد آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ نبی کا چہرہ دیکھو تمہارا دلوں میں محبت اٹھے گا، نبی کا چہرہ سے زمان سے تم دین کا بات سنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روشنی اور وہ کامل وہ افضلیت عطا فرمائے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی تم سے راضی، تمہارا نبی بھی تم سے راضی۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ محبت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ محبت سے نہ سنیں کہ بنگال کے علماء تو آئے ہیں، دیکھتا ہوں کیسا کہتا عبد الرحمن صاحب اتنے بڑا عالم، وہ تو بہت ہی ترنم کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز میں کہہ کر چلے گئے، ارے اڑیسہ کے سرزمین میں بنگال سے آ کے کیا کہے گا؟ تو ہم کتنا اچھا کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ محبت ہوگا تو اچھا لگے گا۔ کیوں؟ میرا خدا کمزور نہیں ہے، میرا نبی کمزور نہیں ہے، زبان کسی کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی زبان تمہارا ہوگا، کلام ہمارا ہوگا، جس زبان پہ میرا کلام ہو وہ میرا ہوگا، جو زبان پہ میرا نبی کا بات ہو وہ میرا حبیب اللہ کا بات ہوگا، اور جو حبیب اللہ اور اللہ کا ہو گیا اس کے لیے جنت میں بالکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ انلیمیٹڈ زندگی کا جنت کا فیصلہ کر دوں۔ میرے دوستو کبھی کسی کو سمجھا نہیں جاتا، تو اسی لیے آپ محبت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دے نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس محبت کے دیار میں یہاں جمع فرمایا، وہی محبت کے دیار میں ہمیں اللہ جنت میں بھی ایک ساتھ محبت کے جگہ عطا فرمائے، بولیے آمین۔ میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کے کچھ آیات تلاوت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اللہ کے وہ زندگی جو زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس سے کچھ حدیث نبوی کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنیا کو بنایا اور سارے دنیا کو اپنے ہی قبض قدرت سے بنایا، سارے دنیا کو محبت کے سانچے سے بنایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کا اور ہمارے نبی دو جہاں جناب سرور کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین آمینہ کے در یتیم عبداللہ کے پوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جسمیت کے ساتھ آمینہ کے گھر میں عبداللہ کے نسل میں اللہ تبارک و تعالی مکہ المکرمہ کے اندر پیدا فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی آیا تو پورا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا سے اللہ نے تبدیل کر دیا۔ نبی آیا تو جو انسان انسانیت پہ نہیں تھا وہ انسان اپنا حق دینے اور لینے کی صلاحیت والا بن گیا۔ جو مکہ المکرمہ کے اندر اتنا بدعہدی، اتنا خراب، اتنا بد کردار چھائی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے وجہ سے اس گاؤں کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام گاؤں کے سردار بن چکا ہے۔ وہ زمین نبی کے آنے کے وجہ سے تمام زمین سے افضل ترین زمین بن چکا، مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ۔ لہٰذا وہ نبی آیا، سارے کے سارے تمام کے تمام انسانوں کے دلوں کے اندھیرا دور ہو گیا اور سیدھا کا سیدھا راستہ اسے مل گیا۔ نبی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے زمین، جو زمین اندھیرا میں چھائی ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے آنے کی وجہ سے اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ نبی
دو جہاں جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 یا 7 چیزوں کے ذریعہ سے بنایا، اور بنانے کے بعد کہہ دیا اے ہمارے تمام کے تمام انسانوں ذرا سن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل جاؤ، آج ہم ایسا شخصیت کو بنانے والے ہیں، جاؤ وہ تمام چیز کو لے کر آؤ۔ خاک شفا کو منگایا گیا، جنت سے مشک منگایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زعفران کو منگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا پودا کو منگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے 3 نہروں کے پانی کو منگایا، عریق عمیق اور سلسبیلہ کے نہر کے پانی کو منگوایا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتا ہے رب کائنات یہ تمام چیزوں کو تو میں نے لا دیا، اس کو آپ کیسا تیار کریں گے؟ میرے دوستو بزرگوں، آج اس اڑیسہ کے سرزمین پر، جادو پور کے سرزمین پر اگر نبی کے محبت والے تم صحیح نسبت والے بن جاؤ گے تو میرے دوستو تمہارا بھی قدر ویسا ہوگا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے والے کو قدر کو دیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آج اس مدینے کے خاک شفا کو نبی کے چہرے اطہر پر ہم نے دے دیا تو مدینے کے مٹی کو تمام دنیا کے مٹی سے افضل ترین بن گیا، یہاں تک کہ نبی جو آج آرام فرما رہے ہیں، جو زمین نبی کے جسموں سے لگا ہوا ہے، جو زمین نبی کے چہرے سے اور نبی کے باڈی اور نبی کے جسم سے وہ زمین لگا ہوا ہے، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین تمام زمینوں سے افضل ہے، مکہ المکرمہ کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے عرش بھی وہ زمین جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ زمین اللہ تبارک و تعالی نبی کے نسبت سے افضل ترین کہہ دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے نبی کے وجہ سے مدینے کے مٹی کو خاک شفا کا یہ لقب ملا ہے، نبی کے وجہ سے مدینۃ المنورہ کا کسی کا اگر دھول بھی جسم پہ لگ جائے، مدینے کے مٹی میں اگر کسی کا دفن ہو جائے، نبی کے وجہ سے اگر مدینے میں کسی کا رہنا دائمی ہو کر وہی انتقال ہو جائے، ان کا قبر کی عذاب نہیں ہوگا نبی کی وجہ سے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ مٹی اگر کسی کا جسم پر لگ جائے ہزاروں بیماروں کا شفا بھی بن سکتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے امت مسلمہ کے نوجوانوں، لہذا وہ مٹی ہمارے نبی کے نسبت سے اتنا مرتبہ اور اتنا مرتبہ، ان کو اتنا افضلیت کا درجہ ملا ہے نبی کی وجہ سے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل میرے نبی کا اندر جو خون ہوگا وہ خون مشک سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوشبودار ہوگا، لہذا تمام کے جسموں میں خون ہوتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ اور خوشبودار ہوتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی کے اندر جو ہاڑ اور جو گوشت ہوتا ہے وہ ہڈی زعفران اور کفور کے سے جیسا بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل نبی کے اندر جو بال ہے جسموں میں اور سروں پر، وہ بال تو بال تمام انسانوں کے اندر، لیکن نبی کے چہرے مبارک میں جو ہوگا وہ جنت کا پودا ہوگا، وہ جنت کا پودا کے جیسا خوشبودار ہوگا، لہذا وہ بال اتنے خوبصورت، اتنے اچھا، اتنا دیکھنے میں نرم، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے نسبت سے وہ بال اتنا اچھا ہے، اتنا خوبصورت ہے، جو سارے دنیا کے اندر ویسا خوبصورت بال کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل تمام جسموں کے اندر پانی ہوتا ہے، پسینہ دیتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر جو پسینہ اور جو پانی نکلتا ہے وہ کوئی پسینہ نہیں ہوتا، وہ کوئی پانی نہیں ہوتا، بلکہ یہ پانی اور یہ پسینہ یہ جنت کے نہروں کا پانی ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی کا جسم اطہر کے تیار کا اگر اتنا شان ہوگا تو ان کا جسم کا مرتبہ اور مرتبہ کیسا ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اللہ رب العالمین نے سارے دنیا کے اندر نبی کے نور کو گشت کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ نے بالکل سارے زمین کو گھما کر کے آیا آمینہ کے در یتیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کے نسل سے اور مکہ المکرمہ کے اندر جب اللہ کے نبی کے نزول ہوتا ہے، عائشہ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا چاند اور ستارے سے بھی زیادہ
زیادہ روشن، قیصر کسریٰ سے بھی زیادہ ہمارے گھروں پر لائٹ اور روشنی آتا ہے۔ جب بچہ جنم لے لیا، وہ بچہ کے اندر وہ خوبصورتی، وہ ایسا ہی ان کے حالات، تمام بچہ روتا ہے لیکن ہمارے نبی رویا نہیں۔ تمام بچہ ایسا آتا ہے کہ جس کے جسم پر کوئی گرد غبار رہتا ہے، لیکن ہمارے نبی کے جسم کے اندر کوئی گرد غبار نہیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں غسل دینے کے لیے تیار، کہ بچے کو میڈیکل کے حیثیت میں غسل دلایا جاتا ہے، پیٹ کے غلاظت بھرا ہوا رہتا ہے، اوپر سے آواز آتا ہے صفیہ غسل کی ضرورت نہیں، میں رب العالمین میں حوض کوثر میں ہمارے لاڈلے پیارے نبی حبیب اللہ کو حوض کوثر میں غسل کر کے دنیا کا سفر کروایا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا نبی کا ختنہ نہیں ہوا، ہمارا نبی کا غسل دلایا نہیں، ہمارے نبی نے آتے ہوئے شہادت کے انگلی کو اٹھا کر کے سارے کے سارے انسانوں کو ایک ہی آواز ابا فرمایا، ایک ہی اشارہ کیا کہ تمام کے تمام انسانوں، تمہارے لیے تمہارا رب کا یہ تمام یاد کرنا، رب کو یاد کرو، رب کے علاوہ تمہارے کار کوئی چارہ کار نہیں۔ نبی نے اپنے شہادت انگلی کو اٹھا کر کے کئی منٹوں کے بچہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، شہادت انگلی کو اٹھا کر کے اشارہ کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، عبد المطلب جاتا ہے کہ جانے کے بعد بچے سے محبت اور بچے کے چہرے انور کو زیارت فرمائیں گے، لیکن دروازہ پر اسے روک دیا جاتا ہے کہ عبد المطلب تمہیں جانا نہیں، بلکہ تمہارے سے پہلے ہم اس کا زیارت کریں گے۔